بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربیت اولاد کے 330 رہنما اصول۔ اصول نمبر 17، عقیقہ کریں۔ بچے کا عقیقہ کریں۔ عقیقہ کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو اولاد کی نعمت دی، بیٹا ہے تو صحیح سالم بے عیب 2 بکرے یا 2 بکریاں، اور اگر لڑکی ہے تو بے عیب 1 بکرا یا 1 بکری ذبح کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس کا ترجمہ لڑکی کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری عقیقے میں دینی چاہیے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ لوگوں کے نزدیک لڑکیوں کی بنسبت لڑکوں کا نفع زیادہ ہے، لہٰذا لڑکے کے لیے 2 کا ذبح کرنا زیادتی اور اس کی عظمت کے مناسب ہے۔ یہ عقیقہ اس وجہ سے کہ یہ کہ یہ کہ یہ ایک گویا بچے کی پیدائش پر خوشی کا اظہار بھی ہے، اور یہ ایک صدقہ بھی ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے اولاد کی نعمت دی، تو میں اس اولاد کی نعمت پر تیرے نام پر صدقہ کر رہا ہوں۔ تو وہ اللہ کے نام پر صدقہ دیتا ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پورے علاقے میں بچے کی پیدائش کا پتہ چل جاتا ہے، خاندان والوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ اس لیے شریعت نے کہا عقیقے کا گوشت انسان خود بھی کھا سکتا ہے، اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتا ہے، مالداروں کو بھی دے سکتا ہے، غریبوں کو بھی دے سکتا ہے، جیسے قربانی کا گوشت ہے۔ بہتر تو یہ ہے انسان غریبوں میں دے دے، لیکن اگر خود استعمال کرے، اپنے عزیز و اقارب کو دے، مالداروں کو بھی دے تو دے سکتا ہے۔ عقیقہ اس لیے ہے تاکہ بچے کی نعمت کا سب کو پتہ چل جائے، اللہ نے اس کو ایک بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ اب اگر یہاں اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہوتا کہ جا کر گلیوں میں اعلان کرو کہ اس کے ہاں بیٹا ہوا ہے، اس کے ہاں بیٹی ہوئی ہے، اس کے بالمقابل شریعت نے ایک بہترین طریقہ بتایا کہ عقیقہ کرو۔ عقیقے میں دعوت ہوں گی، دعوت میں عوام و خواص شریک ہوں گے، محبت بڑھیں گی، اور دعوت کے بعد ہر آدمی ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا، یا اللہ اس بچے کو نیک بنا، اس کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ پھر اللہ ٹھنڈک بنا دیتا ہے، تو عقیقے کے ذریعے سے بہت سی دعاؤں کا بچہ مستحق بن جاتا ہے، اور ایک نیک نامی بھی ہو جاتی ہے، اور گویا بچے کی آمد سے انسان اللہ کے نام پر صدقہ کر کے بچے کی زندگی میں صدقے کے اور سخاوت کے وصف کو بھی لاتا ہے۔ اگر استطاعت نہ ہو تو عقیقہ نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ عقیقے کی اہمیت۔ عقیقے کی اہمیت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لڑکا عقیقے کے ساتھ گروی ہے، 7ویں دن اس کی طرف سے عقیقے میں جانور ذبح کیا جائے اور اس کا نام رکھا جائے اور اس کے سر کے بال مونڈھے جائیں۔ عقیقے کے فوائد۔ عقیقے کے ساتھ گروی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سلامتی اور آفات و حوادث سے اس کی حفاظت کا بڑی حد تک عقیقے پر دار و مدار ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی معنی بیان کیے ہیں، لکھتے ہیں یعنی اس کی سلامتی آفات و حوادث سے عقیقے پر موقوف ہے، جب وہ مثل ایسی گروی رکھی ہوئی چیز کے ہے جس سے پورا فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی والدین پر ایک نعمت ہے جس کا شکریہ ان پر ضروری ہے۔ یعنی عقیقہ کرنے سے بچے سے تمام آفات اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، بچہ مکمل محفوظ اور مامون ہو جاتا ہے۔ عقیقے کا جانور ذبح کرتے وقت مسنون دعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کرو اور کہو بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم امیک ولک ہذہ عقیقۃ فلان، یعنی یہ فلاں کا عقیقہ ہے۔ مسنون دعا کے بعد اگر یہ کلمات بھی دعائیہ پڑھ لیے جائے تو بہتر ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ یہ عقیقہ فلاں کا ہے، فلاں کی جگہ نام لیں، اور اس جانور کا خون اس خون کے بدلے، اس کا گوشت اس کے گوشت کے بدلے، اس کی ہڈی اس کی ہڈی کے بدلے، اس کی کھال اس کی کھال کے بدلے، اور اس کے بال اس کے بال کے بدلے قبول کر لیں، اور اس جانور کو فلاں کے بیٹے کا فدیہ بنا دیں، جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنے کے لیے۔ عقیقے کے گوشت کا حکم۔ عقیقے کے گوشت کا بھی وہی حکم ہے جو قربانی کے گوشت کا، یعنی 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیں، اور ایک حصہ عزیز و اقارب کے لیے، اور ایک حصہ اپنے لیے رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ اور اگر اس گوشت سے کوئی دعوت وغیرہ کی جائے تو وہ درست ہے، البتہ اس موقع پر لمبی چوڑی ضیافتیں کرنا، ہدیہ دینے میں مبالغہ کرنا اور اسے ضروری سمجھنا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کے ہدیہ دینے کے لیے قرض لینا وغیرہ سب غیر شرعی امور ہیں جن سے گریز کرنا چاہیے۔ اصول نمبر 18، بچے کے سر کے بال منڈوائیں اور اس کے ہم وزن چاندی کی قیمت صدقہ کریں۔ مستحب یہ ہے کہ 7ویں دن بچہ ہو یا بچی، اس طرح سے اس کے سر کے بال منڈوا دیے جائے۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لڑکی کی پیدائش پر عقیقہ کرنا ہے، لہٰذا اس کی طرف سے جانور ذبح کرو اور اس سے ایذا یعنی اس کے سر کے بال اور میل کچیل دور کرو۔
اس کا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ اس کے سر کے سارے مسامات کھل جائیں گے اور اس کا دماغ صحیح کام کرنے لگے گا، اور اس کے بالوں کے ہم وزن چاندی یا چاندی کی قیمت خیرات کر دینا بھی مستحب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا، اے فاطمہ، اس کے سر کے بالوں کو منڈوا دو اور ہم وزن اس کے بالوں کے یعنی بالوں کے وزن کے مطابق چاندی خیرات کرو۔ ان احادیث پر ہمارے اکثر گھروں میں عمل نہیں ہوتا۔ زیادہ لوگوں کو تو ان مسائل کا علم ہی نہیں، اگر معلوم بھی ہو تو معمولی سمجھ کر کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ ہم کو بھی اسلامی ناطے سے چاہیے کہ ایسے مواقع پر ان تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اپنی مسلمانی کا ثبوت مہیا کریں۔ چاندی خیرات کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بچے کا جنین حالت جنین سے منتقل ہو کر طفولیت کی طرف آنا، یعنی ماں کے پیٹ سے باہر آ کر دودھ پینے والا بچہ ہو جانا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو اس پر شکر کرنا واجب ہے، اور بہترین شکریہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں کچھ دیا جائے۔ اور جنین، وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کے بال جنین کا بقیہ نشانات تھے۔ ان بالوں کا دور ہونا دودھ پیتے بچے کے نشان کے استقبال کی نشانی ہے، اس لیے واجب ہوا کہ ان کے بدلے میں چاندی دی جائے۔ اور چاندی کی خصوصیت اس وجہ سے ہے کہ سونا بہت گراں ہوتا ہے، مالداروں کے سوا اور کسی کو بھی دستیاب نہیں ہوتا، اور دوسری چیزیں بہت کم قیمت کی ہے، چاندی درمیانی ہے، اس لیے چاندی صدقہ کرنے کا حکم ہوا۔ اصول نمبر 19، ختنہ کریں۔ جب اللہ تعالیٰ بیٹے کی نوبت دے تو اس کا ختنہ کیا جائے، اور یہ ختنے کا حکم تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزیں فطرت میں داخل ہے۔ ایک تو ختنہ کرانا، دوسرے زیر ناف بالوں کو صاف کرنا، تیسرے مونچھوں کے بال ترشوانا، چوتھے ناخن کٹوانا، پانچویں بغل کے بال صاف کرنا۔ فطرت کا مطلب یہ ہے کہ 5 چیزیں تمام انبیاء کرام کی شریعت میں مسنون رہی ہیں، یعنی ان 5 چیزوں کا حکم سابقہ شریعتوں میں بھی رہا ہے۔ آج کی سائنسی تحقیق بھی ہے کہ جس کا ختنہ ہوتا ہے وہ کینسر جیسے موذی مرض سے محفوظ ہوتا ہے، وہ سرطان کی بیماری سے بچا ہوا ہوتا ہے، اور جو جسمانی امراض ہوتے ہیں ان سے محفوظ ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے سے جہاں خواہش کی تکمیل ہوتی ہے وہیں یہ اولاد کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے۔ شریعت پر عمل کی وجہ سے انسان اجر و ثواب کا بھی مستحق ہوتا ہے، اس لیے بہتر ہے اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ بچہ صحت مند ہے تو ابتدا ہی میں ختنہ کروا دیا جائے، جتنا جلد ہو اتنا زخم جلدی ٹھیک ہوتا ہے، تکلیف بھی کم ہوتی ہے۔ نمبر 20، ماں بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے۔ نومولود کے لیے ماں کا پہلا تحفہ وہ ماں کا اپنا دودھ ہوتا ہے، اسی سے بچے کے اندر ماں کی محبت آتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ماؤں کو حکم دیا کہ تم اپنی اولاد کو 2 سال تک دودھ پلاؤ، اور اگر تم دودھ نہیں پلا سکتی تو والد کی ذمہ داری لگائی کہ وہ کسی ایسی عورت کو رکھے جو دودھ پلانے والی ہو، اور وہ 2 سال بچے کو دودھ پلائے، اور اس کا نان نفقہ اور خرچہ والد کے ذمہ ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ ہے، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائے۔ یہ مدت ان کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، اور جس باپ کا وہ بچہ ہے اس پر واجب ہے کہ وہ معروف طریقے پر ان ماؤں کے کھانے اور لباس کا خرچ اٹھائے جس کی طرف بچہ منسوب ہوگا، اسی کے ذمہ ہوگا ان کا رزق بھی اور ان کا کپڑا بھی دستور کے مطابق، یعنی ماں کے اخراجات، اور اگر دائیہ ہے تو دائیہ کے اخراجات، دودھ پلانے والی ہے تو اس کے اخراجات والد کے ذمہ ہوں گے، اس لیے کہ بچے کی نسبت والد کی طرف ہوتی ہے۔ تو دیکھیے، شریعت نے کہا کہ ماں 2 سال دودھ پلائے۔ بچوں کی صحت مند زندگی والدین کے لیے ایک عظیم نعمت ہے، بچے خوش رہے، صحت مند رہے، اسی میں والدین کی خوشی ہے۔ بچوں کی صحت کے معاملات، غذائیت، نشو و نما کے معاملات مکمل طور پر ان کے والدین پر منحصر ہوتے ہیں، لہٰذا والدین کو غذائیت کے ساتھ بنیادی صحت کے اصولوں پر بھی مکمل اور درست رہنمائی حاصل کرنا ضروری ہے، تاکہ وہ اس ذمہ داری کو بہترین طریقے سے ادا کر کے مستقبل کے لیے ایک جسمانی، ذہنی اور جذباتی طور پر صحت مند معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ پیدائش سے لے کر 6 ماہ تک کی عمر تک ماں کا دودھ بچے کی مکمل جسمانی اور ذہنی نشو و نما کے لیے اشد ضروری ہے۔ اس دوران کسی بھی قسم کی دیگر خوراک، حتیٰ کہ پانی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ تحقیقات اور تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ وہ بچے جن کو ماں کا دودھ ملتا ہے وہ ایک صحت مند زندگی گزارتے ہیں۔ ماں کا دودھ غذا کی ضروریت پورا کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں بیشتر اقسام کے جراثیم، انفیکشن اور بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، جبکہ وہ بچے جو باہر کے کھلے دودھ یا فارمولا فیڈ پر پلتے ہیں
ان میں الرجی، کان کے انفیکشن، موشن، سینے کے انفیکشن زیادہ ہوتے ہیں۔ 6 ماہ کی عمر کے بعد اب دودھ کے ساتھ نرم غذائیں شروع کرنا ضروری ہوتا ہے۔ شروع کرنے سے پہلے یہ نشانیاں دیکھ لیں کہ بچہ نرم غذا لینے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ اس میں بچے کا پیٹ نہ بھرنا اور بار بار بھوک کی وجہ سے رونا، آس پاس موجود لوگوں کو کھانا کھاتے دیکھ کر منہ کھولنا اور ہاتھ بڑھانا شامل ہوتا ہے۔ بچوں کو ٹھوس غذا دینے کے لیے چاول کی کھیر، سابودانہ، ابلے ہوئے آلو کھلانے سے آغاز کرنا چاہیے۔ جب تک بچے کا ذائقہ اس حساب سے بن جائے اور ٹھیک سے ہضم کرنے کے قابل ہو تو پھر دوسری چیزیں شامل کرنی چاہیے۔ اس حساب سے ایک اندازے کے مطابق بچے کی غذائی ضرورت 6 سے 9 ماہ کے عرصے میں 70% ماں کے دودھ سے اور 30% نرم غذا سے، اور 9 سے 12 مہینے میں 50% ماں کے دودھ اور 50% نرم غذا سے، اور 1 سے 2 سال کی عمر میں 75% گھر میں پکے ہوئے ہر قسم کے کھانے اور 25% ماں کے دودھ سے غذائی ضرورت پوری کرنا ضروری ہے۔ ہر قسم کے بازاری کھانوں سے اجتناب کرائیں، کیونکہ اس میں مضر چکنائیاں، مصنوعی مٹھاس اور دیگر مضر صحت اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ ان کے استعمال سے نہ صرف بچوں میں وزن ان کی عمر سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، بلکہ ان کے اندر سستی، دماغی کمزوری اور دیگر بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ہر ممکن کوشش کریں کہ بڑھتی عمر میں ان چیزوں سے بچوں کو دور رکھا جائے۔ دودھ پلانے کے دوران حسن نیت رکھیں۔ دودھ پلانے کے دوران عورت کو اچھی نیت رکھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو طلب کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے نفع ہوگا۔ جیسے کہ ایک بزرگ نے اپنی اہلیہ سے کہا جو اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی تھی، یہ کہا کہ تم اپنے بچے کو اس طرح دودھ نہ پلاؤ جس طرح کوئی جانور اپنے بچے کو پلاتا ہے، جو اس پر اپنی شفقت کا اظہار کرتا ہے، بلکہ تم اس کو اس طرح دودھ پلاؤ کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے اجر و ثواب کی طالب ہو، اور یہ خواہش رکھو کہ تمہارے دودھ پلانے سے ایک ایسا انسان پرورش پائے گا جو بڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرے گا اور اس کی عبادت و بندگی بجا لائے گا۔ دودھ پلانے میں حکمت۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ نے ماں کے سینے میں جو دودھ رکھا ہے یہ پہلی مکمل غذا ہے، اور یہ ایسا دودھ ہے جو جراثیم سے بالکل پاک ہے۔ باقی جو انسانوں کے بنائے ہوئے پاؤڈر اور خشک دودھ ہے، نہ ان میں اتنی غذائیت ہے، نہ جسم و اعضاء کے لیے ماں کے دودھ کے مثل تقویت ہے۔ اور جو دودھ اللہ تعالیٰ نے ماں کے سینے میں رکھا، یہ نہ بہت گرم ہوتا ہے نہ بہت ٹھنڈا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نارمل رکھا ہے، جو بچے کے لیے نہایت مفید ہے۔ جتنی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی ماں کے سینے میں اتار دیتا ہے، جو بچے کی بھوک اور ضرورت کے مطابق ہوتا ہے۔ بچے کے پینے میں نہ ماں کو کوئی خاطر خواہ تکلیف ہوتی ہے، نہ بچے کا ماں باپ پر معاشی اعتبار سے کوئی بوجھ ہوتا ہے۔ اللہ نے رزق کا غیبی انتظام کیا ہے۔ سب سے بڑھ کر ماں اور بچے میں محبت پیدا ہوتی ہے، اخلاق حمیدہ جنم لیتے ہیں۔ ماں کے اخلاق، عادات و صفات بھی اس کے ذریعے سے بچے میں منتقل ہوتے ہیں۔ آج ماں نے دودھ پلانا ہی چھوڑ دیا، آج دودھ پلاتے ہیں ڈبے کا۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، طفل سے کیا بو آئے ماں باپ کے اتوار کی، دودھ ہے ڈبے کا، تعلیم ہے سرکار کی۔ نہ والدین نے اچھی تربیت و نشوونما کی اور نہ دین کی تعلیم دی تو بچے میں عالی اخلاق اور کردار کی بلندی کیسے آئیں گی؟ ایک ماں اپنے بیٹے سے ناراض ہوئی، کہنے لگی بیٹے تم نے میری بات نہ مانی تو کبھی بھی میں تمہیں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ اس نے مسکرا کر کہا امی، میں تو نیڈو کے ڈبے کا دودھ پی کر بڑا ہوا ہوں، آپ نے مجھے تو اپنا دودھ پلایا ہی نہیں، مجھے معاف کیا کریں گی؟ تو ایسا واقعی میں یہ دیکھا گیا کہ ڈبوں کے دودھ کے اثرات اور ہوتے ہیں اور ماں کے دودھ کے اثرات اور ہوتے ہیں۔ آج اکثر عورتیں جو ڈبوں کے دودھ پلاتی ہیں تو ان کے بچے بیمار رہتے ہیں۔ اس بیماری کا ایک سبب یہ فیڈر ہے، ان میں جراثیم پرورش پاتے ہیں۔ احتیاطی تدابیر کے باوجود بھی وہ جراثیم سے محفوظ نہیں رہتے۔ مستحق استعمال کرنے والے بچے عموماً بیمار رہتے ہیں، عمر بھر اس کمزوری کے اثرات رہتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ بچے کو کسی برتن اور چمچ کے ساتھ دودھ پلائے، یہ بنسبت فیڈر سے بہتر ہے۔ اصول نمبر 21، ماں ذکر کرتے ہوئے باوضو بچے کو دودھ پلائے۔ ماں کو چاہیے کہ بچے کو دودھ خود پلائے، خود بسم اللہ پڑھ لیں۔ جتنی دیر بچہ دودھ پیتا رہے ماں اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں، ماں اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول رہیں، ماں دعائیں کرتی رہیں اللہ تعالیٰ میرے دودھ کے ایک ایک خطرے میں میرے بیٹے کو علم کا سمندر عطا فرما، تو ماں کی اس وقت کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں۔ آج کی مائیں کہتی ہیں میرا بچہ نیک ہو اور دودھ پلاتی ہیں انٹرنیٹ اور کیبل کے سامنے بیٹھ کر۔ ماں کے سر پر دوپٹہ نہیں ہوتا، ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور فیڈر بچے کے منہ میں دے دیتی ہے، پھر کیا امید رکھیں گے یہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا؟
تو جب شروع ہی سے ماں نے اپنا دودھ نہیں پلایا تو پھر کیا امید ہے کہ یہ بچہ نیک ہوگا؟ آج گھر میں دائیاں رکھ دی جاتی ہیں کہ یہ بچے کو سنبھالے، عموماً وہ بے دین ہوتی ہے، اس میں نماز روزہ عبادت کا اہتمام نہیں ہوتا۔ جب وہ بچے کی تربیت کرتی ہے تو بچے میں وہی باتیں اور عادات آ جاتی ہیں کہ جو تربیت کرنے والی ماں کی زندگی میں موجود تھی، اور پھر وہ بچہ ماں سے بھی دور رہتا ہے کیونکہ محبت نہیں ہوتی۔ آج کی مائیں کہتی ہیں جی جراثیم ہے، اگر بچے کو دھلایا اور اس کا بول و برا صاف کیا تو کپڑے گندے ہوں گے، جراثیم لگیں گے۔ پھر وہی ہوتا ہے کہ جب یہ ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں پھر بیٹا بھی کہتا ہے جراثیم ہے، اور اولڈ ہوم میں جا کر ماں باپ کو وہاں داخل کر دیتا ہے۔ جب والدین نے بچپن میں ایسا کیا، یہ تو مکافات عمل ہے، پھر اس کی اولاد نے بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کرنا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ماں بچے کو دودھ پلائے، ماں کے دودھ سے بچے کی اچھی نشو و نما ہوں گی۔ ہمارے مشاہیر جو پہلے گزرے ان کی ماؤں نے تو تربیت ایسی کی کہ باوضو اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ اگر آج کوئی باوضو دودھ پلائے تو وہ بڑی خوش نصیب ہے، اور اگر نہیں پلا سکتی تو کم از کم دودھ پلاتے وقت دن میں اللہ کا ذکر تو کر سکتی ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد صاحب نبر اللہ مرقدہ سے بھی بارہا سنا ہے اور اپنے گھر کی بوڑھیوں سے بھی سنا ہے کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب دودھ چھڑایا گیا تو پاؤ سپارہ حفظ ہو چکا تھا، اور 7ویں برس کی عمر میں قرآن شریف پورا حفظ ہو چکا تھا، اور وہ اپنے والد یعنی میرے دادا صاحب سے فارسی کا معتدبہ حصہ بوستان سکندر نامہ وغیرہ پڑھ چکے تھے۔ فرمایا کرتے تھے میرے والد صاحب نے قرآن شریف ختم ہونے کے بعد یہ ارشاد فرما دیا تھا، ایک قرآن شریف روزانہ پڑھ لیا کرو، باقی تمام دن چھٹی۔ میں گرمی کے موسم میں صبح کی نماز کے بعد مکان کی چھت پر بیٹھا کرتا تھا اور 6-7 گھنٹے میں قرآن شریف پورا کر کے دوپہر روٹی کھاتا تھا اور شام کو اپنی خوشی سے فارسی پڑھا کرتا تھا۔ 6 ماہ تک مسلسل یہی معمول رہا۔ بادشاہ کابل کی اہلیہ کا لقمہ حرام سے اجتناب اور شہزادے کو باوضو دودھ پلانا اور اس کے ثمرات۔ کابل کے بادشاہوں میں امیر دوست محمود خان بہت دیندار بادشاہ گزرے ہیں۔ امیر امام اللہ خان مرحوم کے باپ امیر حبیب اللہ خان تھے، اور حبیب اللہ خان کے باپ امیر عبد الرحمن تھے۔ ان کے باپ دوست محمد خان ہیں۔ ان کا زمانہ تھا، ان کے زمانے میں کسی دوسرے بادشاہ نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا اور فوج لے کر چڑھ دوڑا۔ امیر صاحب کو اس سے صدمہ بھی ہوا اور دکھ بھی کہ ایک بادشاہ نے میری سلطنت پر حملہ کر دیا، ممکن ہے کہ بادشاہت بھی ختم ہو اور آنے والے ملک کو برباد کر دے۔ اسی فکر میں شاہی محل کے اندر تشریف لائے۔ ان کی بیگم کھڑی ہوئی تھی۔ بیگم سے کہا، آج ایسی خبر آئی ہے کہ کسی بادشاہ نے حملہ کیا ہے، میں نے اپنے شہزادے کو فوج دے کر بھیج دیا ہے تاکہ وہ جا کر دشمن کا مقابلہ کرے۔ بیگم نے کہا، ٹھیک کیا، اور گھبرائیے مت، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ غرض اپنے شہزادے کو فوج دے کر بھیج دیا کہ وہ دشمن کا مقابلہ کرے اور اس کو ملک میں نہ آنے دے اور اس سے دور دھکیل دے۔ شہزادہ فوج لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن امیر صاحب گھر میں آئے، چہرے پر غم کا اثر تھا۔ بیگم سے کہا، آج ایک بڑے صدمے کی خبر آئی ہے، اور وہ یہ کہ میرا شہزادہ ہار گیا، اس نے شکست کھائی اور دشمن ملک کے اندر چڑھا ہوا آ رہا ہے، اور میرا بیٹا شکست کھا کر واپس بھاگا ہوا آ رہا ہے۔ مجھے اس کا بڑا صدمہ ہے، ملک بھی جا رہا ہے اور یہ بات بھی پیش آئی۔ بیگم نے کہا، یہ بالکل جھوٹی خبر ہے اور آپ اس کا بالکل یقین نہ کریں۔ اس نے کہا، جھوٹی خبر نہیں ہے، یہ تو سرکاری پرچہ نویس نے اطلاع دی ہے، محکمہ CID کی اطلاع ہے۔ اس نے کہا، آپ کا محکمہ بھی جھوٹا ہے اور CID بھی آپ کی جھوٹی ہے، یہ غلط خبر ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب امیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سلطنت کی باضابطہ اطلاع، یہ گھر میں بیٹھ کر کہہ رہی ہیں کہ جھوٹی خبر ہے۔ اس نے کہا، نہیں، یہ باضابطہ بھی بالکل جھوٹ ہے۔ امیر نے کہا، اس عورت سے بیٹھ کر کون جھگجھگ کرے، وہی مرغی کی ایک ٹانگ، نہ کوئی حجت، میں دلائل بیان کر رہا ہوں کہ محکمے کی اطلاع اور ضابطے کی خبر۔ اس نے کہا، سب جھوٹ ہے، اب اس سے کون بحث کرے، جسے قرآن کریم میں فرمایا، اس کا ترجمہ، اور کیا اللہ نے ایسی اولاد پسند کی ہے جو زیوروں میں پالی پوسی جاتی ہے، جو بحث مباحثے میں اپنی بات کھل کر بھی نہیں کہہ سکتی۔ فرمایا کہ عورت میں کچھ عقل کی کمی ہوتی ہے، جب بحث ہوتی ہے تو وہی مرغی کی ٹانگ ہانکتی ہے۔ اس کی وجہ سے یہ بچپن میں زیوروں کی جھنکار میں پرورش پاتی ہے۔ جب ابتدا ہی سے رات دن سونا چاندی دل میں گھس گیا تو علم اور کمال کہاں سے گھسے گا؟ ایک چیز گھس سکتی ہے، یا سونا گھس جائے یا علم۔ ذرا دودھ پینا چھوٹا تو اس کے کان میں سوراخ کر دیا تھا کہ اس میں سونے کی بالی پڑ جائے، اور ذرا بڑی ہوئی تو ناک میں سوراخ کر دیا، اس میں بھی سونا ڈال دیا، اور اگر زیادہ ہو تو گلے میں سونے کا توق ڈال دیا، ہاتھوں میں سونے کی ہتھکڑیاں ڈال دی، اور پیروں میں سونے کی بیڑیاں ڈال دی۔ غرض سونا چاندی کی قیدی
اور واقعی اگر عورتوں سے کہا جائے کہ تمہارے سارے بدن میں کیلیں ٹھوکی جائیں گی مگر وہ سونے کی ہوں گی تو فوراً راضی ہو جائیں گی، جلدی کرو ٹھوک دو، مگر کیل سونے چاندی کی ہونی چاہیے۔ اس درجے سونے اور چاندی کی محبت میں گرفتار ہیں کہ بدن چھدوانے کو تیار ہے مگر سونا اور چاندی ہو۔ جب اس درجے پر بات ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جو قرآن نے فرمایا، اور جو سونے اور چاندی میں نشوونما پاتی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ علمی قوت نہیں پیدا ہوتی۔ جب خاوند سے بحث ہوتی ہے تو وہ تو حجتیں پیش کرتا ہے، اور یہ وہی مرغی کی ایک ٹانگ ہانکتی ہے کہ نہیں یوں ہوگا، تو امیر صاحب نے دیکھ کر کہا میں حجت بیان کر رہا ہوں اور سرکاری خبریں دے رہا ہوں، یہ کہتی ہے سب غلط ہے۔ اب اس عورت سے کون بحث کرے؟ محل سرائے سے واپس چلے آئے، دوسرے دن بڑے خوش آئے اور کہا مبارک ہو، جو تم نے کہا وہ بات سچ نکلی۔ خبر یہ آئی ہے کہ میرا شہزادہ فتح پا گیا، اس نے دشمن کو بھگا دیا اور وہ کامیابی کے ساتھ واپس آ رہا ہے۔ بیگم نے کہا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس نے میری بات اونچی کی اور میری بات سچی کر دکھائی۔ امین نے کہا آخر تمہیں کیسے معلوم ہوا تھا جو تم نے کل یہ حکم لگا دیا کہ میرا محکمہ بھی جھوٹا، CID اور پولیس بھی جھوٹی، تو تمہیں کوئی الہام ہوا تھا؟ اس نے کہا مجھے الہام سے کیا تعلق؟ اول تمہیں عورت ذات، پھر ایک بادشاہ کے تخت پر بیٹھنے والی، یہ بزرگوں کا کام ہے کہ انہیں الہام ہو، بھلا مجھے الہام سے کیا تعلق، میں ایک معمولی عورت۔ انہوں نے کہا آخر تم نے اس قوت سے کس طرح کہہ دیا کہ سب بات غلط ہے، اور واقعہ بھی وہی ہوا کہ وہ غلط ثابت ہوئی۔ اس نے کہا اس کا ایک راز ہے جس کو میں نے اب تک کسی کے سامنے نہیں کھولا اور نہیں اسے کھولنا چاہتی ہوں۔ امیر نے کہا وہ کیسا راز ہے؟ اب امیر صاحب سر ہو گئے کہ آخر ایسا کون سا راز ہے جو خاوند سے بھی چھپایا جا رہا ہے۔ اس نے کہا صاحب ایسی بات ہے میں کہنا نہیں چاہتی، مثل مشہور ہے جس چیز سے روکا جائے اس کی حرص اور زیادہ بڑھتی ہے کہ آخر اس میں کیا ہوگا۔ تو امیر صاحب نے کہا اب تو بتانا پڑے گا۔ جب بہت زیادہ سر ہو گئے تو اس نے کہا آج تک میں نے یہ راز چھپایا، کھولے دیتی ہوں۔ وہ راز یہ ہے مجھے اس کا کیوں یقین تھا کہ شہزادہ فتح پا کر آئے گا یا قتل ہو کر، مگر شکست نہیں کھا سکتا، دشمن کو تیر دکھا کے نہیں آ سکتا۔ یہ میرا یقین کس بنا پر تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو میں نے اپنے اللہ سے عہد کیا تھا اس 9 مہینے میں ایک مشتبہ لقمہ بھی اپنے پیٹ میں نہیں ڈالوں گی، رزق حلال کی کمائی میرے پیٹ میں جائیں گی، اس لیے کہ ناپاک کمائی سے خون بھی ناپاک پیدا ہوتا ہے اور ناپاک خون سے اخلاق بھی گندے اور ناپاک پیدا ہوتے ہیں۔ تو میں نے عہد کیا اور 9 مہینے اسے پورا کیا۔ لقمہ حرام تو دور کی بات، میں نے کوئی مشتبہ لقمہ بھی پیٹ میں جانے نہیں دیا، خالص حلال کمائی سے پیٹ کو بھرا۔ ایک تو میں نے یہ عہد رکھا، اس کو لازم رکھا اور اس پر عمل کیا۔ دوسری بات میں نے یہ کی کہ جب یہ پیدا ہو گیا تو ہزاروں دودھ پلانے والی ملازمائیں تھی، میں نے اس کو انہیں نہیں دیا، اپنا دودھ پلایا۔ دودھ پلانے کا طریقہ یہ تھا کہ جب یہ روتا میں پہلے وضو کرتی، 2 رکعت نفل پڑھتی، اس کے بعد دودھ پلاتی، دعائیں بھی مانگتی۔ تو ادھر تو اندر پاک غذا بھی اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف توجہ، غرض دودھ بھی پاک، اس سے پیدا ہونے والا خون بھی پاک، اور پاک غذا پھر اللہ کی طرف توجہ، غرض دودھ بھی پاک، اس سے پیدا ہونے والا خون بھی پاک، اور پاک خون سے پیدا ہونے والے اخلاق بھی پاک، اس لیے اس کے اندر بد اخلاقی نہیں پیدا ہو سکتی۔ پشت دکھلا کر آنا اور بزدلی کرنا یہ قبیح اخلاق میں سے ہے، شجاعت اور بہادری یہ پاکیزہ اخلاق میں سے ہے۔ جب اس کا خون پاک تھا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ بزدل بنتا؟ یہ ممکن تھا کہ یہ قتل ہو جاتا، شہید ہو جاتا، مگر یہ ممکن نہیں تھا کہ پشت کے اوپر زخم کھا کر واپس آتا اور بزدلی دکھاتا۔ جب اس خون میں ناپاکی نہیں تھی تو اس کے افعال میں ناپاکی کہاں سے آئیں گی؟ یہ وجہ تھی جس کی بنا پر میں نے یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ یہ ناممکن ہے کہ وہ شکست کھا کر آئے۔ ہاں، آپ اگر یہ کہتے کہ شہید ہو گیا، میں یقین کر لیتی کہ وہ قتل ہو گیا۔ اس بنا پر میں نے یہ دعویٰ کیا تھا، آج میں نے راز کھول دیا۔ آپ اندازہ کریں کہ امیر دوست محمود خان کی بیوی ایک اقلیم کی ملکہ ہیں، ہزاروں فوجیں اور سپاہ حشم و خدم اس کے سامنے ہیں، اور جب وہ تخت سلطنت پر بیٹھ کر اتنی متقی بن سکتی ہیں تو ہماری بہو بیٹیاں معمولی گھرانوں میں رہ کر کیوں نہیں متقی بن سکتی؟ اصول نمبر 22، بچے کو سب سے پہلے کلمہ سکھائے۔ جب بچہ بولنے لگ جائے تو اس کو سب سے پہلی چیز جو سکھلائی جائے وہ کلمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچہ بولنا شروع کرے تو اسے لا الہ الا اللہ کی تعلیم دو، جس کا حاصل یہ ہے جس طرح پیدا ہوتی ہی توحید، رسالت اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی آواز اس کے کانوں میں پہنچائی گئی تھی، اب جب کہ اس نے زبان کھولی ہے تو خود اس کی زبان سے بھی پہلے یہی توحید، یہی کلمہ توحید ادا کرایا جائے اور اسی کی اسے تلقین کی جائے۔
جیسے اس کے کان میں پہلی آواز اللہ کی توحید اور ربوبیت کی پڑی، اس کی زبان پر بھی سب سے پہلا کلمہ آئے، اللہ کا نام آئے، اور جب اللہ کا نام اس کی زبان پر آئیں گا تو اللہ کے نام کے اثرات اس کے دل میں آئیں گے، اللہ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوں گی۔ اگر ماں باپ محنت کرے تو کوئی مشکل بات نہیں، اللہ رب العزت ان کی زبان پر اس کو جاری کر دیتا ہے۔ خاص طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بچے کی زبان پر بہت جلدی آتا ہے۔ لفظ با ایسا ہے، اللہ نے جب سب لوگوں سے وعدہ لیا تھا عہد الصد، تو اس میں سب نے کہا تھا بلا، تو لفظ بلا کہا تھا تو بلا میں با ہے، اور با بچہ بڑی آسانی سے ادا کر دیتا ہے، اس لیے بچے کی زبان پر بسم اللہ بہت جلدی جاری ہو جاتی ہے۔ اصول نمبر 23، بچے کو کوئی چیز پلائے تو بسم اللہ پڑھ کر، اور اگر وہ پی چکے تو الحمدللہ کہے۔ جب ماں بچے کو کوئی چیز پلائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، بچہ پی لے تو الحمدللہ کہیں۔ اب جب بچہ دیکھیں گا ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے، پانی پلا رہی ہے، جوس پلا رہی ہے، تو بچہ جب یہ کلمہ سنے گا تو آئندہ وہ بھی اس کا اہتمام کرے گا، اور جب ماں بسم اللہ پڑھیں گی تو اللہ اس غذا کو بچے کے لیے نافع بنائے گا، وہ چیز جو بچہ کھائے گا وہ بچے کو انشاءاللہ نقصان نہیں دیں گی، وہ بیماری کا ذریعہ نہیں بنیں گی۔ اللہ کے نام کے ساتھ جب کوئی کام شروع ہوگا اور اللہ کے نام پر ختم ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا، اور اس سے بچے کی اچھی نشو و نما ہوگی۔ اصول نمبر 24، بچے کی نیند کا خیال رکھیں۔ بچے کے سونے کا وقت ہوتا ہے، اس کی نیند کا خیال رکھیں۔ جتنا بچہ پرسکون ہوتا ہے اتنا وہ بچہ صحت مند ہوتا ہے۔ نیند جتنی اس کی اطمینان کے ساتھ ہوتی ہے اتنے بچے کے حافظے میں تقویت ہوتی ہے، خون کی روانی میں تقویت ہوتی ہے، جسم جلدی بڑھوتری کی طرف جاتا ہے، چڑچڑاپن ختم ہو جاتا ہے، دودھ پیتے بچے کے سونے کا دورانیہ زیادہ ہوتا ہے۔ اصول نمبر 25، بچے کو سلاتے وقت مسنون دعا، معوذتین اور آیت الکرسی پڑھیں۔ بچے کو جب ماں سلائے تو سب سے پہلا کام مسنون دعا پڑھ کر اس کو سلائے، بچہ یہیں سے دعا سیکھے گا اور نیند میں شیطانی اثرات سے محفوظ رہے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اپنے بستر پر تشریف لاتے اور سونے کے لیے لیٹتے تو اپنا ہاتھ یعنی اپنی داہنی ہتھیلی اپنے دائیں گال کے نیچے رکھتے اور یہ دعا فرماتے، اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ تیرے ہی نام پر مرتا یعنی سوتا ہوں، اور تیرے ہی نام پر زندہ ہوتا ہوں یعنی جاگتا ہوں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں نیند سے جگایا اور اس کی طرف جانا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے بستر پر آ کر یعنی سونے کے وقت 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو شخص اپنے بستر پر آ کر یعنی سونے کے وقت 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے، چاہے وہ دریا کے جھاگ کے برابر یا عالج کے ریت کے ذرات کے برابر، اور جو زندہ مخلوق کی خبرگیری کرنے والا ہے، اور میں اس کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ اسی طرح سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے بچے کے پورے جسم پر پھیر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا، آپ سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے، پورے جسم پر پھیر دیتے جہاں تک ممکن ہوتا، اور جب آپ بیمار ہو گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو آپ اس کا حکم دیتے تھے، اور اسی طرح آیت الکرسی پڑھی جائے۔ اس سے یہ ہوگا بچے کی نیند اچھی ہوگی، ساری رات شیاطین، جنات اور سحر وغیرہ سے محفوظ رہے گا۔ آیت الکرسی کے سبب فرشتے حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس شخص نے سوتے وقت آیت الکرسی پڑھی تو اس پر 2 فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں جو صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ آیت الکرسی کے کلمات، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، زندہ ہے، سنبھالنے والا ہے تمام عالم کا، نہ اس کو اونگ دبا سکتی ہے نہ نیند، اسی کے مملوک ہے سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ایسا کون شخص ہے جو اس کے پاس کسی کی سفارش کر سکے بغیر اس کے کہ اس کو اجازت ہو؟ وہ جانتا ہے ان کے تمام حاضر اور غائب حالات کو، اور وہ موجودات اس کے علم میں سے کسی چیز کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لا سکتے مگر جس قدر علم دینا چاہے۔
اس کی کرسی نے سب آسمان اور زمین کو اپنے اندر لے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کی حفاظت کچھ گراں نہیں گزرتی، اور وہ عالی شان عظیم الشان ہے۔ ایک جن کا صحابی رسول کو اپنے شر سے بچنے کے لیے آیت الکرسی سکھانا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ایک رات کو اپنے باغ میں گئے، اس میں ایک آواز کو سنا اور کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہا میں جنات میں سے ایک آدمی ہوں، ہم کو قحط سالی پہنچ گئی تو میں نے ارادہ کیا کہ انسانوں کے پھلوں میں سے کچھ لے لوں، ہمارے لیے اس کو حلال کر دیجیے۔ انہوں نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے۔ پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا تو ہم کو بتا سکتا ہے کون سی چیز ہمیں تم سے بچا سکتی ہے؟ اس نے کہا آیت الکرسی۔ ہم بچے کا ظاہری طور پر بڑا خیال کرتے ہیں، پنکھا نہیں لگا رہے، بچے کو گرم رکھا ہے، بچے کو دو دو تین تین بنیانیں پہنائی ہوئی ہیں، ٹوپی پہنائی ہے، موزے پہنائے ہوئے ہیں، ہر طرح سے ظاہری خیال بہت کرتے ہیں، لیکن روحانی خیال نہیں کرتے۔ بچے کو روحانی تربیت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے بنسبت جسمانی تربیت کے، اس لیے روحانی طور پر جب ان مسنون اعمال و اذکار کا اہتمام ہوگا، بچے کی نیند پرسکون ہوگی، وہ رات کو نہیں گھبرائے گا۔ اصول نمبر 26، بچے کو اٹھائیں اور ان سے محبت کریں۔ یعنی بچوں کو اٹھانا، خصوصاً جب والد باہر سے آئیں تو بچہ ان کی طرف آئے تو بچے کو اٹھا لینا، بوسہ لینا، محبت کرنا شریعت کے خلاف نہیں ہے، دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کا بوسہ لیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ کا بوسہ لیا تو ایک صحابی اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ نے، جو اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر تھے، کہا کہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے ان میں سے کبھی کسی کا بوسہ نہیں دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ان کی طرف دیکھا اور فرمایا جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یعنی جو شخص اپنی اولاد اور خلق خدا پر لطف و شفقت نہیں کرتا اس پر اللہ کی رحمت و شفقت بھی نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ کچھ دیہاتی لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کیا آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو وہ دیہاتی لوگ کہنے لگے اللہ کی قسم ہم تو بچوں سے پیار نہیں کرتے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیا کروں اگر اللہ نے تمہارے اندر سے رحم کو اٹھا لیا ہے، یعنی اگر تیرے دل میں رحم اور ترس نہیں ہے تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یعنی مطلب یہ ہے بچے کو اٹھانا، بوسہ لینا اور پیار و محبت کرنا شریعت کی تعلیمات ہے۔ حضرت حسنین رضی اللہ عنہما سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اہل بیت عظام میں حضرت حسنین رضی اللہ عنہما سے غیر معمولی محبت تھی۔ تقریباً روزانہ دونوں کو دیکھنے کے لیے بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے جاتے اور بچوں سے شفقت و پیار بھرا معاملہ فرماتے۔ ایک موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کو اہل بیت میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ فرمایا حسن و حسین سے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسنین سے محبت کر کے امت کو اپنے بچوں سے محبت کرنا سکھایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قنیقاع کے بازار سے لوٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور پوچھا بچے کہاں ہیں؟ اتنے میں دونوں دوڑے ہوئے آئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہی میں ان سے محبت رکھتا ہوں، اس لیے تو بھی ان سے محبت فرما اور ان سے محبت رکھنے والوں سے بھی محبت فرما۔ دیکھیں یہ ساری امت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسنین رضی اللہ عنہما سے محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے کہ حسنین کریمین سرخ لباس میں ملبوس آتے ہوئے نظر آئے۔ کم سنی کے سبب دونوں کبھی گرتے کبھی اٹھ کھڑے ہوتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کو اس طرح گرتے پڑتے دیکھا تو خطبہ روک دیا اور منبر سے اتر کر ان کو اپنی گود میں دیا، پھر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسنین رضی اللہ عنہما سے محبت کر کے امت کو اپنے بچوں سے محبت کرنا سکھایا۔